الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العظیم و صدق نبی امین الکریم الرؤوف الرحیم. محرم الحرام کی آج 2 تاریخ ہے. کل ہم نے واقعہ کربلا کا پہلا حصہ سماعت فرمایا، جس میں میں نے سب سے پہلی نشست میں محرم کی 1 تاریخ کے دن خلافت راشدہ کے بارے میں گفتگو کی ہے. وہ ہماری پہلی نشست میں وہ بیان موجود ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا جو نظام خلافت ہے، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تبارک تعالیٰ کے خلفاء کی انبیاء زمین پر قائم رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت عنایت فرمائی تھی، اور آپ نے اپنا دور خلافت سنبھالا. ان کے بعد حضرت خلیفہ دوم حضرت عمر بن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہوئے. پھر ان کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے. پھر ان کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے. پھر ان کے بعد 5ویں خلیفہ جنہوں نے 6 مہینے تک خلافت چلائی، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن علیہ السلام نے خلافت چلائی. پھر ان کے بعد آپ اپنے دور خلافت میں ہی امت کے تفرقات کو دیکھ کر امت میں جو ناچاکیاں پیدا ہوئی تھیں، لوگ لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ کریم کے خلاف ایک بغاوت اٹھائی تھی کہ خلیفہ ہم آپ کو نہیں مانتے، ملک شام میں خلیفہ میں ہوں، خلافت کا حق میرا ہے. اس طرح آپ نے آواز اٹھائی. یہ سری ایک بغاوت تھی حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم کے خلافت کے خلاف. آپ حضرت مولا علی مشکل کشا کی خلافت کو ماننا چاہیے تھا، ان کی بیعت کرنی چاہیے تھی، مگر آپ نے کیا کیا؟ اپنی الگ سے خلافت کا اعلان کیا. یہ بغاوت کہلاتی ہے. پھر وہی سلسلہ جاری رہا. حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم کی شہادت ہوئی. آپ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کو شورا نے، یعنی جو خلیفہ منتخب کرتی تھی، خلیفہ جسے سلیکٹ کرتی تھی، جیسا الیکشن کمیٹی ہوتی ہے نا، اس طرح وہ شورا، وہ کمیٹی نے مل کر حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ منتخب کیا تھا. جب آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا تو اس وقت بھی وہ لڑائی جھگڑے شروع تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو لوگ تھے وہ، اور حضرت مولا علی مشکل کشا کی طرف جو لوگ تھے، وہ دونوں مل کر لڑائی جھگڑے کرنے شروع کرے. پھر اس کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام کی جب خلافت ہوئی تو 6 مہینے آپ نے خلافت چلائی. چلانے کے بعد آپ کے حق میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول مبارک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ یہ میرا بیٹا حسن میری امت کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا، اور ان دونوں گروہوں کی ناچاکیوں کو، فتنے فساد کو مٹائے گا. اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کیا کرے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لوگوں کو بھی بلائے، اور اپنے چاہنے والوں کو بھی بلائے. بلا کر بٹھا کر انہیں یہ بتایا کہ اے لوگو، اگر آپ سمجھتے ہو کہ خلافت کا حق میرا ہے تو وہ مجھے مل چکی، میں نے 6 مہینے خلافت سنبھال لی، یہ فرمایا. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں سے یہ فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ خلافت کا حق امیر معاویہ کا ہے تو میں یہ خلافت اپنی مرضی سے اس خلافت سے میں دستبردار ہو کر میں یہ
खिलाफत के तख्त को अमीर मुआविया के सुपुर्द करता हूँ। क्या उन्होंने क्या करे, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत नहीं दिए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हुकूमत चलाए, हज़रत अमीर मुआविया, वो खिलाफत नहीं कहलाती, वो हुकूमत कहलाती। खिलाफत इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हो गई, जिसके हवाले से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में खिलाफत हक ये 30 साल चलेगी। कितने? 30 साल। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहुल करीम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम व रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अलैहिम अजमईन तक ये 30 साल मुकम्मल हो चुके। जब इमाम हसन 6 महीने खिलाफत चलाने, यहाँ तक 30 साल मुकम्मल हो चुके। अब खिलाफत वहाँ पर ख़त्म हो गई। अब चूँकि हज़रत अमीर मुआविया बगावत पर उतर आए थे और जंगें हो गई, बड़ी बड़ी 2 जंगें हुई, एक जंग जमल और जंग सिफिन, जिसमें हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहुल करीम को शहीद करने की साजिश की गई। अब ये तमाम मामलात को देखकर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम क्या फ़ैसला लिए कि हम मुसलमान होकर आपस में इतना लड़ रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है, कई सहाबा उधर भी थे, कई सहाबा इधर भी थे, ये बड़े बड़े लोग शहीद हो रहे हैं और इस्लाम का नुकसान हो रहा है। इस्लाम को हम फ़रोग़ देने के बजाय, इस्लाम को फैलाने के बजाय हम इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सोचकर हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम क्या करें, लोगों को बुलाकर उन्हें मशवरा करके अपनी खिलाफत से दस्तबरदार हुए। खिलाफत उनको दिए नहीं, खिलाफत उनको नहीं दी, अपनी खिलाफत से दस्तबरदार हुए। वहाँ से अमीर मुआविया की हुकूमत शुरू हुई। जब वो खिलाफत से दस्तबरदार हुए तो उस वक्त हज़रत सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम शराइत रखे थे अमीर मुआविया के पास। क्या शराइत रखे थे? ये शर्त ये रखे सबसे पहले कि मैं इस खिलाफत से दस्तबरदार हो रहा हूँ और ये आपके सुपुर्द हुकूमत जा रही है, आप मुसलमानों का मामला संभालेंगे, यानी जो भी मामला है मुसलमानों के मसले मसाइल, जहाँ जिस मुल्क को लश्कर भेजना है, जो फतेह करना है, जहाँ इस्लाम का पैगाम लेकर जाना है, ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें अब आप संभालेंगे, आप जिम्मेदार होंगे। ये देकर वो ये शर्त लगाए कि सबसे पहले हमारी शर्त ये है कि जिस तरह खलीफा मुंतखब शूरा करती थी, वो जो चुनने वाली कमेटी होती ना, शूरा इलेक्शन कमेटी जैसी होती थी, कौन कौन इलेक्शन ठहरने वाला, किसे बटाना और लोग किससे कौन आकर वोट देना, किसको वोट देना, ये लोगों की मर्जी के ताबिक होता था। ठीक इसी तरह एक कमेटी थी, एक शूरा थी, वो एक शख्स को खड़ा करती थी, या एक शख्स खड़ा होने के बाद जो लोग उनकी बैत करना चाहते थे आकर अपनी मर्जी से खुद ब खुद उनके हाथ पर बैत करते थे और उसे अपना इस्लाम में खलीफा माना जाता था। तो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम क्या करें, ये कंडीशन रखे, क्या कि आपके विसाल से पहले, आपके इंतकाल से पहले आप किसी को भी खलीफा मुंतखब नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, ये मामला शूरा के हवाले करना है, वो कमेटी के हवाले करना, फिर आपके बाद कमेटी वाले, वो शूरा जिसे खलीफा मुंतखब करेंगे वही इस्लाम में खलीफा कहलाएगा, ये शर्त रखे। फिर दूसरी शर्त ये रखे कि जो लोग जंग जमल और जंग सिफिन में हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा के साथ खड़े थे, उनसे कोई भी मुआखज़ा नहीं किया जाएगा, यानी उनका हिसाब किताब, तुम हमारे मुखालिफत में खड़े थे, हमारे अपोज थे, हमारे साथ जंगें की थी, ये उनसे बातचीत या मुआखज़ा या उन्हें सज़ा या कोई जुर्माना लगाने का काम नहीं किया जाएगा, ये शर्त रखे। फिर तीसरी शर्त ये रखे थे कि अहले बैत अतहार को जो वज़ाइफ बैतुल माल से दिया जाता था, जो उनका खर्चा पानी जो बैतुल माल से अहले बैत अतहार को दिया जाता था, वो बराबर के बराबर आपको देते रहना है, अहले बैत का हक नहीं मानना, वो देते रहना, ये शर्त रखे। इन शराइत को रिवायतों में आया है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खूब निभाया, अपना हक अदा करे, अहले बैत का जो मुआवजा देना था वो भी दिए। फिर जंग जमल और सिफिन के मामलात को नहीं निकाले, वो भी वहीं दब गए। फिर उसके बाद ये दूसरी गलती हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये हुई कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खिलाफत का जो ये मामला था वो शूरा के हवाले करने के बजाय इसके बारे में अलग अलग रिवायतें आई हैं। क्या एक रिवायत ये है कि जब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ तो उस वक्त यजीद वहाँ पर नहीं था,
وہ जबरन तख्त पर बैठ गया, ये भी रिवायत है। फिर एक रिवायत ये है कि हज़रत अमीर माविया ने खिलाफत का हक शूरा के हवाले इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर दोबारा उम्मत में जंग व जिदाल शुरू न हो जाए, फिर उम्मत में दोबारा से जंग व जिदाल शुरू नहीं होना, फिर शूरा कहेगी हम इसको करेंगे खलीफा, फिर इसको करेंगे, लोग कहेंगे हाँ, अमीर माविया वाले कहेंगे हम नहीं मानते, फिर इधर मक्का मदीने वाले कहेंगे कि हम नहीं मानते, इस तरह फिर वापस जंग व जिदाल नहीं होना, ये उनकी नीयत थी। इस तरह उलमा बयान करते हैं, किताबों में रिवायतों में आया है। खैर जो भी हो, मगर उनसे ये दूसरी ये खता हो गई कि उन्होंने खिलाफत का मामला शूरा के हवाले नहीं किया। पहली खता क्या हुई थी? हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम की बैत करना था, क्योंकि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके थे कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, और मेरे बाद अली हर मोमिन का वली है, अली हर मोमिन का वली है। फिर आपने उनकी बैत करना चाहिए था, नहीं की, फिर एक गलती हो गई। फिर दूसरी गलती ये हुई कि शूरा के हवाले खिलाफत नहीं लौटाई, ये दूसरी गलती हुई। फिर जब उनका ज़माना गुजरा, मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम शहीद हुए, तो उनके बाद जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने खिलाफत संभाली, तो उस वक्त तो चाहिए था कि उनकी बैत करते, क्योंकि इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये मेरे दोनों बेटे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। क्या है? जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जन्नत के सरदार कौन? इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जब ये बात सुन चुके थे तो सरदार की गुलामी दुनिया में इख्तियार करनी चाहिए थी। किसे? अमीर माविया को। जब जन्नत के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन है, तो इमाम हसन जब खलीफा हुए तो उनकी बैत करके उनकी गुलामी इख्तियार करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी ना। तो हजरत इमाम हसन जन्नत के सरदार हैं। अब जन्नत की सरदार की गुलामी दुनिया में इख्तियार करने के बजाय अपने सरदार बनने की एक ख्वाहिश जो उनके अंदर पैदा हुई, तो ये जो है ना उनकी ये भी एक ख़ता थी। तो उलमा इसे ख़ताए इज्तिहादी कहते हैं, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक ख़ताए इज्तिहादी माफ़ होती है, इस वास्ते ये मामला हुआ। खैर जो भी हुआ, मगर उनके इंतकाल के बाद जब अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के हवाले से आता है कि आपको आखिरी वक्त में फालिज हुआ था, फालिज की वजह से आप इंतकाल कर गए, और बाज़ रिवायतों में आता है कि खारजियों ने उनको कत्ल कर दिया, और उनका मज़ार दमिश्क में बाब सगीर के कब्रस्तान में उनकी कब्र है हज़रत माविया की। जब उनका इंतकाल हो गया तो उस वक्त यजीद उसने क्या किया? ये बड़ा ही बदबख्त और नालायक शख्स था यजीद, बचपन से ही उसके अंदर बदबख्ती भरी हुई थी। और रिवायतों में आता है जब ये तख्त नशीन हुआ तो बिल्कुल कम उम्र थी, कम उम्र का था, बिल्कुल कम सिनी की उम्र में वो तख्त नशीन हुआ। जो ही तख्त नशीन हुआ, उसने सबसे पहले एक काम किया कि मदीना के जो गवर्नर थे वलीद बिन उक़बा, इनकी तरफ एक खत भेजा। ये वलीद बिन उक़बा और इनके अलावा अब्दुल्ला इब्न उमर और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये अशख़ास जो है न मदीना के अंदर 4 बड़े लोगों में इनका शुमार था। 4 बड़े लोगों में ये ख़त क्या भेजा कि सबसे पहले जाकर इन बाकिया तीनों लोगों से, गवर्नर थे कौन? वलीद बिन उक़बा गवर्नर थे, और जो बकिया ये 3 हज़रात बचे, अब्दुल्ला इब्न उमर और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इनको बुलाकर इनकी बैत लेना मेरे हक़ में। कौन? ये यजीद ने पैगाम भेजा, मेरे हक़ में बैत लेना, अगर वो बैत करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो उन्हें या तो गिरफ्तार करके मेरे हवाले करना या तो माज़अल्लाह उन्हें शहीद करना। ये पैगाम लिखकर मदीने को अपना कासिद भेजा। अब यजीद पलीद ऐसा शख्स था कि उसकी बैत करने को कौन भी तैयार नहीं हुआ। उसकी बैत करने के लिए सिवाय मुल्क शाम के लोग, जब घबराहट की वजह से, अपने जान की डर की वजह से कई लोग उसकी बैत कर चुके, उसके ताबे हो गए, और अमीर माविया के जितने भी मानने वाले थे वो लोग यजीद के साथ खड़े हो गए। अब जितने भी अच्छे लोग थे, जिनकी तबीयत अच्छी थी, आले रसूल पर उनका इश्क था, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मानते थे,
اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، تو یہ لوگ کیا کریں، یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیے۔ جب انکار کر دیے تو اس نے لوگوں سے جبرن زبردستی سے اپنی بیعت لینا شروع کیا، اگر بیعت کرتا ہے تو ٹھیک ورنہ تیری گردن اڑا دی جائے گی، اس طرح اس نے بیعت لینا شروع کر دیا۔ اب اس کا حال یزید کا یہ ہے کہ اس بدبخت کے اندر ہر قسم کی برائی موجود تھی، اس کے اندر ہر قسم کی برائی موجود تھی۔ یہ فاسق و فاجر بھی تھا، ہر قسم کا گناہ کرتا تھا، زانی بھی تھا، غیر عورتوں کے اوپر اس کی نگاہ، اور شرابی اور بے ایمان، بے حیا، ملعون، لعنتی اور جہنمی شخص تھا۔ اور عمر بالکل کم سنی نوجوانی کی عمر تھی، اس ایسی عمر میں یہ تمام کی تمام عادتیں اسے تھی۔ اور اس پر ظلم یہ کہ اس نے اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے دوست احباب کے درمیان یہ چرچا پہلے ہی کر چکا تھا، کیا کہ اس نے کہا تھا کہ اگر میں خلیفہ بن گیا، اسلام کی حکومت میرے ہاتھ میں آ گئی، تو میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ معاذ اللہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نکاح کروں گا۔ یہ اس نے خواہش ظاہر کی تھی، کیونکہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تو ان پر اس کی غلط نگاہ تھی۔ تو اندازہ کریں کہ کتنا بدبخت ہوگا۔ اور آج بھی جو لوگ جو ہے نا یزید کو مانتے ہیں، یزید کو امیر المومن کہتے ہیں، یا اسے نیک راستے پر یا اچھے راستے پر ہے، یہ جو شخص جو مانتا ہے وہ بھی بدبخت ہی کہلایا، کیونکہ اس وقت جب یزید تخت نشین ہوا، اس وقت کسی بھی نیک انسان نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ جو پلیت تھا اسی نے اس پلیت کی بیعت کی ہے۔ اور آج بھی جو انسان نیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کے قسمت میں ہدایت رکھی ہے، اور جو اہل بیت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے آل اولاد کو مانتا ہے، اور ازواج مطہرات کی جس کے سینے میں عزت ہے، وہ شخص آج بھی یزید پر لعنت بھیجتا ہے۔ اور جو شخص کے دل میں، جن لوگوں کے دلوں میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا بغض، امام حسن کا بغض، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد کا بغض جن کے سینوں میں ہے، وہ آج بھی امیر المومن کہتے ہیں یزید کو۔ کیا بولتے ہیں؟ امیر المومن بولتے ہیں۔ وہ بدبخت پلیدے لوگ، کیونکہ اس کی نیت سنیں آپ، نیت کیا تھی اس کی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر غلط خیال رکھے ہوئے تھا، جب میں خلیفہ بنوں گا تو ان سے نکاح کی خواہش ظاہر کروں گا، یہ امید لیے بیٹھا تھا۔ مگر ازواج مطہرات سے نکاح کرنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ قرآن تو نازل ہو چکا تھا، قرآن مکمل ہو چکا تھا، تو اس وقت قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ازواج مطہرات یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے کیا فرماتا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جب یہ سنیں گے آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ اسلام کو کتنا مانتا تھا، یزید اسلام کو، قرآن کو، اللہ کے حکم کو کتنا مانتا تھا، اور اس کی بیعت کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا یہ سبب بنا، وہ کتنا حق پر تھا، یہ خود بخود بات پتہ چل جائے گی۔ یہ 22 پارے میں سورہ احزاب میں آیت نمبر 53 ہے، آیت نمبر 53۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ حق بیان کرنے سے بالکل نہیں شرماتا۔ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے، کیا؟ میں اللہ ہوں، میں حق بات بیان کرنے سے بالکل نہیں شرماتا۔ آیت نمبر 53 اس کے اندر آگے اللہ فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اگر تم ازواج مطہرات سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، اگر تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو یا کوئی سوال کرو تو پسے پردہ رہ کر مانگا کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس اگر ان کے گھر جانا ہوا، ان سے کوئی سوال پوچھنا ہوا کہ ضرورت محسوس ہوئی یا کوئی چیز مانگنے کی ضرورت ہوئی، تو جب آپ ان کے گھر جائیں گے تو یہ تاکید کسے ہو رہی ہے؟ صحابہ کو ہو رہی ہے سب سے پہلے۔ تو صحابہ کتنے لوگ تھے؟ اپنی جانیں نچھاور کرنے والے لوگ تھے۔ کیا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پر معاذ اللہ غلط نگاہ اٹھا سکتے تھے؟ نہیں اٹھا سکتے تھے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور ان کے ذریعے یہ قرآن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ حکم ہے قرآن کے اندر۔ تو آج بھی ہم اس آیت کو ماننا ہے یا نہیں ماننا؟ آج بھی ماننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اگر تم کسی چیز کی ضرورت محسوس کرو، ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا ہو یا کوئی سوال کرنا ہو، تو کیا کرنا؟ جب ان کے گھر گئے تو پسے پردہ
پردے میں ٹہر کر، گھر کے باہر پردے کے پیچھے ٹہر کر ان سے بات چیت کرو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وقلوبہن، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ عمل حضرات ازواج مطہرات کا ادب کرنا اور ان سے پردے میں ہو کر گفتگو کرنا اور ان کی عزت آبرو کا خیال رکھ کر پردے میں رہ کر بات چیت کرنا، یہ عمل یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ادب، یہ عمل ان کے اور تمہارے دلوں کے لیے بڑی طہارت کا سبب بنے گا۔ یعنی کیا فرمایا اللہ؟ جب تم رسول اللہ کی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے پردہ کرو گے اور ان کا ادب، احترام، عزت کرو گے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہارے دلوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری نصیب ہوگی، اس سے تمہارے دل پاک ہوں گے، تمہارے کیا ہوں گے؟ دل پاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا، ان کی بیویوں کا ادب سکھا رہا ہے۔ کیا پہلا کیا فرمایا اللہ؟ پہلے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے بالکل نہیں شرماتا۔ اگر تمہیں کس چیز کی ضرورت پڑی تو ازواج مطہرات کے اگر گھر گئے تو پردے کے پیچھے رہ کر بات کرنا۔ یہ کیوں بات کرنا؟ ادب بجا لانا ان کا، کیونکہ رسول اللہ کی بیویاں ہیں، ان کا ادب بجا لینا۔ ان کا ادب بجا لانے کا صلہ تمہیں یہ ملے گا کہ تمہارے دلوں کو پاکیزگی اور طہارت نصیب ہوگی، تقویٰ نصیب ہوگا، تقویٰ نصیب ہوگا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے یہ مناسب ہی نہیں، تمہارے لیے یہ مناسب ہی نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاؤ، تکلیف دو۔ کیا فرمانا اللہ؟ اگر تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے متعلق کچھ بھی غلط خیال رکھا یا کچھ بھی انہیں تکلیف دینے کی کوشش کی تو تمہارے لیے یہ مناسب ہے ہی نہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تمہارے لیے یہ مناسب ہی نہیں، بالکل ہی مناسب نہیں کہ تم رسول اللہ کو ایذا پہنچاؤ۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ جب ازواج مطہرات کے گھر جاؤ تو وہاں ادب کرو، اگر ان کا ادب کرے تو رسول اللہ کا ادب کرے۔ ایسا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اگر انہیں کچھ تم ایذا پہنچائے تو وہ ایذا انہیں نہیں، وہ تکلیف انہیں نہیں، رسول اللہ کو پہنچانے کے برابر ہوگی۔ کیا فرماتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر تم رسول اللہ کے گھر گئے، ادب بجا لائے، اس سے تمہیں دلوں کا تقویٰ نصیب ہوگا، اور تمہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ تم رسول اللہ کو تکلیف پہنچاؤ، یعنی انہیں تکلیف پہنچانے کی بات کو اللہ تعالیٰ کیا ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کو ایذا پہنچانے جیسا ہوگا۔ پھر آگے فرماتا اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، من بعدہ ابدا، فرما رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور آج کے بعد سے یہ جب آیت نازل ہوئی اس وقت سے لے کر فرما رہا ہے اور آج کے بعد سے ابد تک یعنی قیامت تک، اور قیامت کے بعد بھی جو بھی ہے، کیا ابد تک یعنی جب تک دنیا قائم ہے تب تک، ابد تک کبھی بھی تم پر یہ جائز ہی نہیں کہ تم رسول اللہ کی بیویوں سے نکاح کرو۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف حکم فرمایا، کیا؟ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، ابد تک، آج کے دن سے ابد تک تم پر یہ کبھی بھی جائز ہی نہیں کہ تم رسول اللہ کی بیویوں سے نکاح کرو، کیونکہ وہ ازواج مطہرات ہیں، رسول اللہ کی بیویاں ہیں۔ پھر آگے اس آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں یہ ان کے امت کی مائیں ہیں، اپنے ماں کے بارے میں غلط خیال ہے کہ جیسا، کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں کسی کے دماغ میں کچھ شک آیا، کچھ شبہ آیا، کچھ غلط خیال آیا معاذ اللہ، تو یہ اپنی ماں کے بارے میں غلط خیال رکھے جیسا۔ اس لیے ان کا جب نام لیا جاتا ہے تو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح لیا جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ تم پر حرام ہے، اور یہ بھی چیز ہے کہ ازواج مطہرات کو بیوہ کہنا بھی حرام ہے، کیوں؟ وہ بیوہ ہوتی ہی نہیں، اگر بیوہ ہوئی تو نکاح جائز ہوگا نا، تو رسول اللہ کی بیویاں یہ بیوہ ہوتی ہی نہیں اور ہوئی ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ نبی کبھی مر کر دنیا سے مٹ نہیں جاتا، جب نبی کو موت آتی ہے تو اس کا جسم بھی مٹی کو جو ہے نا کھانا حرام کیا گیا ہے،
جب وہ انتقال کر جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں قبر میں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے. وہ زندہ ہوتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ قبر میں روحانی رزق بھی عطا فرماتا ہے. اس واسطے نبی کی بیوی کبھی بیوہ نہیں ہوتی، اور اس سے نکاح اگر وہ بیوہ ہوئی نہیں تو اس سے نکاح کیسا جائز ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہی نہیں. اس واسطے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتنا صریح حکم. یہ قرآن، یہ آیتیں اس دور میں موجود تھیں یا نہیں تھیں؟ اس دور میں موجود تھی، قرآن تھا، تو یہ مسئلہ سب کو معلوم تھا. پھر بھی آپ اندازہ لگاؤ کہ بدبخت یزید پلید کتنا بدبخت تھا، اس کے اندر کتنی برائی تھی، اور اس کا ذہن کتنا نالائقی پر مشتمل تھا اس کا ذہن. تو جب اس بدبخت نے تخت سنبھالا تو اس کی پیشن گوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا ہی دے چکے تھے. کیا؟ اس کی بدبختی کی پیشن گوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا ہی سنا چکے تھے. وہ کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کے علم سیکھے ہیں. کتنے؟ 2 طرح کے علم اور 2 طرح کے باتیں میں نے سنے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک علم وہ ہے جو میں ہر کسی کو بیان کرتے پھرتا ہوں، ہر کسی کو بتاتا ہوں. ایک علم وہ ہے جو ہر کسی کو کھلے عام بیان کرتا ہوں. اور فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک علم میں نے رسول اللہ سے ایسا سیکھا ہے کہ اگر میں وہ بیان کر دوں تو تم اسی وقت میری گردن اڑا دو گے. کیا؟ ایک علم یہ بھی سیکھا ہے. تو اس طرح بیان کرتے تھے. تو سن کر کیا کرے، ان کے ایک دوست تھے، قریبی بالکل دوست، ایک صحابی یا تابعی. انہوں نے ان سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کے بالکل قریب ہوں، وہ کون سی باتیں ہیں رسول اللہ نے آپ کو بتائی تھیں اور آپ لوگوں کو نہیں بتاتے؟ وہ کون سی باتیں ہیں؟ اس میں سے ایک بات مجھے بتا دو، اس میں سے کوئی بھی ایک بات مجھے بتا دو. جب انہوں سوال کرے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ سنو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 60 ہجری کی ابتدا سے پناہ مانگا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ آقا 60 ہجری کی ابتدا، یعنی جب 60 ہجری شروع ہوتی وہ سن کو، وہ ہجری سے آقا ہمیشہ پناہ مانگتے تھے. یہ کربلا کا واقعہ کتنے ہجری میں پیش آیا؟ 61 ہجری میں آیا. کتنے؟ 61 ہجری، محرم کا مہینہ 61 ہجری کے شروعات میں یہ واقعہ پیش آیا. اب جب یزید تخت نشین ہوا تھا وہ 60 ہجری کے شروعات میں. کب؟ 60 ہجری کے شروعات میں جو ہے نا یزید تخت نشین ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے پناہ مانگتے تھے؟ 60 ہجری کے ابتدا. جب 60 ہجری شروع ہوگی، اے اللہ میں اس 60 ہجری کے شروع ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں. یہ آقا دعا کرتے تھے ہمیشہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ 60 ہجری جب شروع ہوگی تو کیا ہوگا. آپ کو سب کچھ معلوم تھا، کیونکہ نبی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نبی کو تمام غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا کیے ہوئے ہوں. یہ قرآن کے اندر آیت ہے. اللہ کیا فرمایا؟ میں اپنے نبی کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں اسے عطا کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جب کنجیاں عطا کیا غیب کے خزانوں کی، تو قیامت تک کیا ہوگا، جو کچھ ہوگا تمام کا تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا چکے ہیں. بتائے نہیں قیامت کب ہوگی، کیسا ہوگی، کیا ہوگی، تمام اشارت بیان کر چکے ہیں. یہ زمانہ ہوگا، وہ زمانہ ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. جو آپ نے نشانیاں بتائی تھی احادیث مبارکہ میں، سب کی سب پوری ہو رہی ہیں، ابھی چالو ہے. تو اس پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے. اب جو بتائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک جو پورے نہیں ہوئے، وہ بھی ضرور پورے ہو کر ہی رہیں گے. جب تک وہ پورے نہیں ہوتے تب تک قیامت نہیں آئے گی. تو اس طرح یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چکے تھے اور فرما چکے تھے کہ 60 ہجری سے ہمیشہ، 60 ہجری کے ابتدائی دور سے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 60 ہجری کی ابتدا سے پناہ مانگا کرتے اور کہتے تھے کہ اے اللہ، یہ جو نااہل اور کم عمر لونڈے، یہ کم عمر لڑکے، یہ نااہل لوگ اور یہ کم عمر کے لڑکے میرے تخت پر بیٹھیں گے، میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کیا بولے؟ کیا بول کے پناہ مانگتے تھے آقا؟ اے اللہ، یہ کم عمر کے نااہل لڑکے یہ میری خلافت کے تخت پر، یعنی اسلام کی باغ ڈور کو جو سنبھالیں گے، میں اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معلوم نہیں 60 ہجری کی ابتدا میں ایسا کیا ہوگا، آقا اتنا کیوں اس سے پناہ مانگتے تھے. پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ کون سا معاملہ پیش آئے گا اور کیا واقعہ انجام ہوگا.
یا دنیا میں کیا ہوگا پتہ نہیں، آقا خود اس سے پناہ مانگتے تو مجھے خبر نہیں کہ کیا ہوگا، تو یہ راز ہے، یہ راز میں چھپائے پھر رہا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ 60 ہجری کے پہلے پہلے تک حیات تھے، اور جو ہی 60 ہجری قریب آ رہی تھی تو ان کا معمول یہ تھا کہ دیوانہ وار پریشان دیوانہ ہو کر جب گلیوں میں پھر گھومتے تھے مدینے کے، تو اس وقت بڑبڑاتے پھرتے تھے، ہمیشہ ہی بڑبڑاتے تھے کیا کہ اے اللہ 60 ہجری کے شروع ہونے سے پہلے مجھے موت دے دے، 60 ہجری کے شروع ہونے سے پہلے ہی مجھے موت دے دے، اے اللہ 60 ہجری کے ابتدائی دور میں مجھے زندہ نہ رکھ، 60 ہجری جب شروع ہوگی اس وقت مجھے زندہ نہ رکھنا، اے اللہ تب اس سے 60 ہجری شروع ہونے کے پہلے مجھے اٹھا لے، مجھے موت دے دے۔ یہ دعا کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھما کرتے تھے، مکہ کی مدینے کی گلیوں میں جہاں بھی جاتے تھے ان کی زبان پر ہمیشہ یہ جملہ رہتا تھا کہ اللہ 60 ہجری کی ابتدا سے پہلے مجھے موت دے دے۔ تو پتا تھا صحابہ اکرام جلیل القدر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، یہ ایک ہلکی سی جھلک انہوں نے بتائی کہ انہیں اتنا جب رسول اللہ بتا چکے تھے تو انہیں شاید ہو سکتا ہے یہ بھی معلوم تھا کہ کیا کیا ہونے والا ہے، یہ بھی معلوم تھا، کیونکہ اور بے شک معلوم تھا، کیونکہ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تبھی ان کی شہادت کا پیغام آیا تھا نہیں آیا تھا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جب ان کے بچپن کا زمانہ تھا تبھی حضرت جبریل امین لا کر پیغام دے چکے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت کے چند لوگ بڑی ہی غربت کی حالت میں میدان کربلا میں شہید کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین اس میدان کی کربلا کی مٹی بھی لا کر دیے ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ یہ مٹی ہے، یہ رکھ لو آپ کے پاس، جب یہ سرخ ہو جائے گی تو سمجھنا یہ امام حسین جو ہے نا شہید ہوئے۔ یہ مٹی دینے کے بعد وہ مٹی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک کو دے دیے تھے، عطا کیے تھے کہ جب یہ مٹی سرخ ہوگی تو سمجھنا میرا حسین شہید ہوا۔ یہ پیشن گوئی آ چکی تھی، تو 60 ہجری کی ابتدا کا تذکرہ اور وہ امام حسین علیہ السلام کی تذکرہ یہ صحابہ کو معلوم تھا، اس واسطے وہ ہمیشہ اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ پھر ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف بیان کیے ہوئے، یہ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا معاملہ انصاف پر قائم رہے گا۔ کیا؟ میری امت کا معاملہ انصاف پر قائم رہے گا، یہاں تک کہ جو سب سے پہلے جو شخص اس میں رخنا ڈالے گا، یعنی اس میں بگاڑ پیدا کرے گا، عیب اور فتنہ فساد پیدا کرے گا، وہ شخص بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا، بنو امیہ میں سے ایک شخص ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا۔ آقا نے اس کا نام بھی بتایا تھا، یزید پلید کا نام بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا چکے تھے کہ میری امت میں انصاف قائم رہے گا، مگر اس میں انصاف میں، اس عدل و انصاف میں، حکومت میں جو سب سے پہلے جو شخص فتنہ ڈالے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا، یہ بتا چکے تھے۔ مگر اس کے علاوہ کئی لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ 60 ہجری کا معاملہ اتنا یہ کیوں ہے، یہ کب واقعہ پیش آئے گا، یہ اس کی برابر لوگوں کو خبر نہیں تھی۔ آقا علیہ السلام اشارہ دے چکے تھے، جس طرح قیامت کا اشارہ دیا ہے نا، اس طرح اشارہ دے چکے تھے۔ جب 60 ہجری شروع ہوئی اس فتنے کا آغاز ہوا، وہ کہاں سے ہوا؟ وہ جو سب سے پہلے وہ خط حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے گورنر تھے ان کے پاس یزید پلید نے سب سے پہلے یہ خط دے کر بھیجا، وہ خط کے ذریعے اس کی ابتدا ہو گئی۔ اس خط میں یہ لکھا تھا، یہ حکم تھا کہ اے ولید، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے یزید کے حق میں بیعت لو، وہ بیعت کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں گرفتار کر کے لے جاؤ انہیں، یا تو انہیں وہیں قتل کر دو، معاذ اللہ شہید کر دو۔ اس طرح کا حکم نامہ وہاں آ پہنچا۔ جب آ پہنچا تو جب سے اس نے اپنی جابرانہ حکومت کا اعلان کیا تو اس وقت کئی نیک لوگ، اچھا خیال رکھنے والے اور آل رسول کا ادب و احترام کرنے والے اور یزید پلید کو نااہل اور پلید جاننے والے لوگوں نے اس کی بیعت نہیں کی، جن کے اندر ملک شام دمشق کے لوگ بھی چند موجود ہیں، اور اس کے بعد عراق کے لوگ، جس میں خاص کر کوفہ آتا ہے، کربلا آتا ہے، پھر اس کے بعد مکہ اور مدینہ کے لوگ، ان لوگوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا۔ جب یہ خط پہنچا مدینے میں تو اب مدینے کے جو گورنر تھے ولید، انہوں نے
حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ زیادہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، آپ زیادہ کسی سے میل ملاپ آپ کا نہیں تھا، اپنے میں آپ زندگی بسر کر رہے تھے، تو حضرت کیونکہ حالات دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتنے شروع ہوئے، اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنا کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنے اور بڑھے، آپ کو بھی شہید کیا گیا مسجد میں قید کر کے۔ پھر ان کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کے خلاف فتنے فساد ہوئے، کئی صحابہ ان کے ساتھ ان کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے شہید کرنے کے لیے، پھر یہ دیکھ چکے تھے۔ پھر اس کے بعد اپنے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کتنے مخالفتیں ہوئیں، اور بالآخر امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر مارا گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ چکے تھے، اس واسطے امام حسین علیہ السلام لوگوں سے زیادہ میل ملاپ نہیں رکھتے تھے، اپنے آپ میں رہتے تھے۔ جب مدینے کا گورنر حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلا بھیجا تو اسی وقت آپ سمجھ گئے کہ اس نے مجھے بلایا ہے، یہ ضرور کوئی ناخوشگوار بات ہے، ضرور کوئی بری بات ہے، ضرور کوئی بڑا اہم معاملہ ہے، تو اس کے اندر کچھ ہے۔ اس طرح خیال کر کے آپ نکلے اور اپنے چند ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے ولید کے پاس۔ فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہ میں اندر جا کر گفتگو کروں گا، تم لوگ باہر ہی کھڑے رہنا، اگر اندر آواز بلند ہوئی شور شرابہ ہوا تو اس وقت تم اندر داخل ہونا، تب تک اندر داخل نہیں ہونا۔ اس طرح انہیں تاکید فرما کر انہیں باہر کھڑا کر کے آپ اندر تشریف لے گئے۔ اور یہ جو ولید تھے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بڑی عزت کرتے تھے، انہوں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے سامنے وہ خط پیش کیا، آپ کا ادب کرتے ہوئے وہ خط پیش کیا، وہ حکم نامہ پیش کیا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ خط دیکھا، ملاحظہ کیا، تو آپ خاموشی سے وہ خط ولید کے ہاتھ سپرد کر کے وہاں سے باہر آئے۔ باہر آنے کے بعد اب آپ سمجھ گئے کہ معاملہ اب الگ ہوگا، یہ سمجھ گئے آپ۔ اب جو ہی یہ حکم نامہ آیا تھا، جو ہی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی کہ ہم لوگوں سے یزید بیعت چاہتا ہے ورنہ ہماری شہادت کا پیغام اس میں لکھا ہوا ہے، جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کیا کیے، اپنے بھائی کو لے کر ہجرت کر کے مکہ چلے گئے، مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام وہاں سے اپنے گھر کی طرف آئے، اپنے گھر کی طرف آئے، گھر کی طرف آ کر اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے مشورہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام اب یہ یزید بدبخت جب جبراً اپنی حکومت کا اعلان کر چکا ہے تو اب یہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا، کیونکہ مدینہ منورہ میں اور مکہ معظمہ میں یہ حرم ہے، یہ حرم شریف ہے، یہاں جنگ و جدال کرنا حرام ہے، اس پر حملہ کرنا حرام ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اب مدینہ میں یہ ہے ہی بدبخت، اسے کسی چیز کا علم ہے ہی نہیں، نہ یہ قرآن کی مانتا ہے نہ حدیث کی مانتا ہے، اب یہ ہم لوگوں سے بیعت لینے کے واسطے یہ مدینہ پر بھی حملہ کرے گا، کیونکہ اسے خوف تھا، کیونکہ سیدنا امام حسین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد تھے، سید زادے تھے، آل رسول تھے، اب لوگ ان کو چاہنے والے ہزاروں اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ تھے دنیا میں، اگر یہ بیعت کے لیے لینے کے لیے کھڑے ہو گئے تو تمام کے تمام لوگ اگر ان کی بیعت کر لیے تو میرا تخت نہیں بچے گا، یہ خوف تھا اس کو، اس واسطے وہ مدینہ منورہ پر بھی حملہ کرنے پر گریز نہیں کرے گا۔ یہ سوچ کر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو جمع کر کے مشورہ کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اب یہاں سے ہم مکہ کی طرف روانہ ہوں گے، ہم بھی مدینہ چھوڑ کر مکہ کوچ کریں گے۔ یہ تمام لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، مشورہ جو ہی آپ علیہ السلام کے امام علی مقام کے زبان اقدس سے جب یہ جملے ان کے خاندان والے سنتے ہیں تو گھر میں عورتیں بچوں کا وغیرہ شور شرابہ، ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، رونے لگ جاتے ہیں تمام اہل خانہ۔ اب ظاہر سی بات ہے اپنے باپ دادا کا، آبا و اجداد کا گاؤں گھر دار چھوڑ کر جانا یہ معمولی بات نہیں رہتی، یہ معمولی بات نہیں رہتی، اور اس پر یہ جائیداد، مال دولت، گھر دار ایک طرف، مگر مدینہ منورہ میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے اور سیدہ کائنات کا روضہ انور تھا، سیدنا امام حسن علیہ السلام کا روضہ انور تھا، تمام خاندان والے ان کے جتنے بھی شہید ہوئے تھے، دنیا سے کوچ کر گئے تھے، وہ مدینہ منورہ میں تھے۔ اب وہ چھوڑ کر نکلنا کوئی آسان سی بات نہیں تھی، اب لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب کیسا دور شروع ہونے والا ہے۔ جب یہ ان کے گھر والے سنے
تو رونے لگ گئے. تو امام حسین علیہ السلام اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر گھر سے باہر نکل کر آپ آتے ہیں. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں تو آپ کے مزار انور سے لپٹ کر مزار انور کے سامنے کھڑے ہو کر امام حسین علیہ السلام زار و قطار رونے لگتے ہیں. تب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پوری محبت یاد آتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ان سے محبت کیا کرتے تھے. آقا علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ یہ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ ہمارے جسم کے حصے ہیں. اگر انہیں کوئی بھی نقصان پہنچایا، تکلیف دیا تو یہ میرے جسم کو نقصان پہنچائے جیسا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے. جب بھی امام حسین علیہ السلام روتے تھے تو فوراً گھر کی کھڑکی کھول کر حضرت فاطمہ الزہرا کو آواز دیتے تھے کہ اے فاطمہ، حسین کیوں رو رہا ہے، پہلا اسے کیا ہونا دیکھ، اس کی ضرورت پوری کر. پہلا یہ تاکید کرتے تھے. اگر ہلکی سی بھی اگر امام حسن اور امام حسین کی رونے کی آواز آتی تو اس طرح محبت فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے، قافلہ جا رہا تھا، قافلہ نکل رہا تھا، سفر میں تھے. اچانک امام حسین علیہ السلام بچے تھے، رونے کی آواز آئی. جو ہی رونے کی آواز آئی، آقا علیہ السلام فاطمہ الزہرا کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ، حسین کیوں رو رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پانی ختم ہو گیا ہے، شاید اسے پیاس لگی ہوگی، پانی ختم ہو گیا، میرے پاس پانی نہیں ہے. جب دیکھتے ہیں تو پانی نہیں، تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کسی کے پاس پانی ہے؟ تو کسی صحابی کے پاس پانی نہیں تھا. جب کسی کے پاس پانی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے کر امام حسین علیہ السلام کو اپنی زبان چسواتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنی زبان چسواتے ہیں. حسین، یہ زبان چوس اور تیری پیاس بجھا. اس طرح محبت کرتے تھے. اور ہمیشہ جب باہر نکلتے تھے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھے پر بٹھاتے تھے، اپنے کندھے پر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں گھما کرتے تھے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے، آقا علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے جا رہے ہیں گلیوں میں. سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر دیکھے تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ معلوم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے یہ صحابہ کو معلوم تھا. وہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا کہ اے حسین، کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی خوبصورت سواری ہے، کتنی اچھی سواری پر سوار ہو گیا ہے. جب یہ فرماتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، سواری نہ دیکھ، سوار دیکھ کتنا عظیم ہے. کیا اے عمر، سواری نہ دیکھ، تو سواری کی تعریف کر رہا ہے، سواری کی تعریف نہ کو کروں، سوار نہ دیکھ، اس پر جو سوار بیٹھا ہے وہ حسین کو دیکھ، کتنا بڑا، کتنا عظیم، کتنا مقدس، کتنا بڑا سوار بیٹھا ہے. تو سواری کو نہ دیکھ، سوار کو دیکھ، سوار کون ہے. تو کاندھے پہ اپنے سوار کر کے گلیوں میں گھما کرتے تھے. ایسی کئی حدیثیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف کی حدیث میں. پھر آقا علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے یہ بھی فرمائے تھے کہ میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہم ایک ہی درخت سے ہیں. کیا بولے تھے؟ میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین ہم ایک ہی درخت سے ہیں. فرمائے میں درخت ہوں، علی اس کا شگوفہ ہے، اور فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، اور یہ حسن اور حسین اس کے پھل ہیں. کیا فرمائے؟ میں درخت ہوں، علی شگوفہ ہے، اور فاطمہ اس درخت کی ٹہنی ہے، اور حسن اور حسین اس کے پھل ہیں. اب ان کو چاہنے والے اس درخت کے پتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اہل بیت سے جو محبت کرے گا، علی سے، فاطمہ سے، حسن اور حسین سے جو محبت کرے گا، یہ ہمارے درخت کا حصہ ہوگا. تو اس پر یہ بھی اندازہ لگاؤ کہ اہل بیت کو، پنجتن پاک کو چاہنے والا، آل رسول کو چاہنے والا، اسے آقا اپنے خاندان کا حصہ بنائے ہوئے ہیں. کیا بنائے؟ خاندان کا حصہ بنائے. اس واسطے ایک حدیث پاک میں ہے کہ بروز محشر ہر کوئی افراتفری کے عالم میں ہوگا، ہر کوئی نفسی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہا ہوگا. اس وقت آقا فرماتے ہیں میں اور میری اہل بیت ایک جگہ دسترخوان لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. کیا؟ ایک جگہ دسترخوان لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے. جب یہ بات سنے تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حساب کتاب کا دن، سب لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال پیش ہونا ہے، اپنا انجام سننا ہے، اس وقت اہل بیت کے ساتھ بیٹھ کر وہاں ہم کیا کر رہے ہیں کہ وہاں کیا کام؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ یہ تمام لوگ ہمیں چاہنے والے، مجھے اور میری اہل بیت کو چاہنے والے، وہاں پر ایک دسترخوان لگے گا، اور اس دسترخوان پر طرح طرح کے میوے اور پھل ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ مل کر کھا رہے ہوں گے. کیا؟ اہل بیت کو، آل رسول کو چاہنے والے، پنجتن پاک کو چاہنے والے، ان کے لیے کیا ہے؟
बरोज़ महशर एक दस्तरखान लगेगा और रसूलुल्लाह मौजूद होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अली मुश्किल कुशा होंगे, इमाम हसन होंगे, इमाम हुसैन होंगे, और उस तरफ औरतों में सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा होंगी, और इनके चाहने वाले इनके साथ बैठकर जन्नती मेवा रिस्क खा रहे होंगे। ये क्या हो रही है? एक तरफ क्या हो रही? एक तरफ हिसाब किताब के आलम, हिसाब किताब देने के वास्ते लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, परेशान हैं, और एक तरफ पिकनिक चल रही। क्या क्या चल रही? जन्नत के अंदर आले रसूल को चाहने वालों की क्या चल रही? पिकनिक चल रही है। ऐसा ये लोग हिसाब किताब देने गए या पिकनिक मनाने गए, इस तरह का मामला होगा। तो आले रसूल को चाहने की, उनसे मोहब्बत करने की इतनी बड़ी फजीलत अहादीस मुबारका में आई है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस पर तशरीफ़ ले गए, तो आका की फरमाई हुई सारी बातें, उनका मोहब्बत करना, उनका ज़ुबान चूसवाना, आका उनको गोद में उठाकर ले जाना और कंधों पर बिठाकर मदीने के गलियों में घुमाना, ये सारे बातें जो है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद आते हैं। याद आने के बाद ज़ारो कतार वहाँ रोते हैं, आंसू बहाते हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिल से जो अर्ज़ करना करके आखिरी सलाम पेश करके वहाँ से निकल कर अपनी माँ सैयदा कायनात सैयदतुन निसा शबाब अहल जन्ना फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार अनवर पर हाजिर होते हैं। हाजिर होकर आपसे जो है ना इजाज़त लेते हैं, आपको सलातो सलाम पेश करके आपसे इजाज़त लेकर वहाँ पर 2 रकात नमाज आका अलैहिस्सलाम के रोज़े के पास 2 रकात नफिल नमाज अदा करके फिर वहाँ से अपने घर की तरफ आते हैं। तो आँखों में आंसू हैं, परेशान हाल होकर घर आते हैं। घर आने के बाद हज़रत सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो सख्त बीमार थीं, जिन्हें खड़े होने की भी ताकत नहीं थी, उनके पास आकर उनसे इजाज़त लेकर अब आप मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ हिजरत करने के वास्ते निकलते हैं। जब निकलने लगे तो उनके ख़ानदान के एक बुज़ुर्ग हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आपको रिश्ते में भाई लगते थे, वो एक मशवरा पेश करते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने। एक मशवरा पेश करते हैं, क्या कि ऐ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप इस तरह मक्का न जाएं, आप इस तरह मदीना छोड़कर बाहर न निकलें, मक्का न जाएं। आप एक काम करें कि मदीने से बाहर सहरा में, रेगिस्तान में अपना खीमा लगा लें। लगाकर आपको ये डर है ना कि यजीद मदीने पर हमला करेगा, अगर आपको ये डर है तो मदीने से थोड़ी दूर बाहर जाकर ये खीमा लगा लें, आपके ख़ानदान वालों को ले और लोगों को बुलाकर उनसे बैत लें। जो लोग आपसे बैत करना है कर लेंगे, एक लोगों का एक काफ़िला बन जाएगा, फिर इस काफ़िले को लेकर आप मक्का जाएं। इस तरह का मशवरा उन्होंने दिया। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किसी के पास बैत की भीख मांगने की ज़रूरत नहीं थी। ये वो लोग थे जिनके हवाले से अल्लाह ताला ने फरमा चुका था कि ये दोनों जन्नत के सरदार हैं। अल्लाह ताला जन्नत ही इनके ताबे कर चुका है। तो दुनिया की हुकूमत, दुनिया की खिलाफत, दुनिया की बैत, दुनिया की भीख के ये मोहताज नहीं थे। ये आले रसूल इस भीख के मोहताज नहीं थे। तो अल्लाह ताला जिस आयत करीमा को मैंने शुरुआत में बयान किया, क्या अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, ऐ ईमान वालो अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से मदद मांगो नमाज और सब्र के साथ, नमाज और सब्र के साथ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस पर अमल किया। क्या किया? लोगों से बैत लेने या लोगों की मेजॉरिटी बढ़ा लेने या अपना एक काफिला बढ़ाने या बैत लेने के लिए अगर खड़े हो जाते तो हज़ारों अरबों खरबों के लोग बैत कर देते थे। मगर जो मामलात होने थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत का जो फरीज़ा आपको सौंपा था और अल्लाह ताला ने आपके शहादत का जो हुक्मनामा जारी किया था और आप अपनी मर्जी से उस पर राज़ी हुए थे, वो मुकम्मल होना था। शहादत का बाब मुकम्मल होना था। इस वास्ते लोगों के पास भीख नहीं मांगे, लोगों के पास किसी तरह की भीख नहीं मांगे, क्योंकि वो ख़ानदान को जन्नत का सरदार बनना था। आपको जन्नत ही सारी अल्लाह ताला ताबे कर दिया है। जो लोग आपको शहीद करे, क्या वो जन्नत में जाएंगे? जो आपको सताए, क्या वो जन्नत में जाएंगे? आज जो उनके दुश्मनों से मोहब्बत करते हैं, क्या वो जन्नत में जाएंगे? जन्नत के सरदार कौन है? सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम है, फातिमतुज़ ज़हरा हैं। औरतों की फातिमतुज़ ज़हरा, मर्दों के हसन और हुसैन। जिनके घर जाना है उनसे हमने मोहब्बत भी होना कि नहीं? जिनके घर जाना है, जन्नत में जाने के लिए नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, जितनी कसरत करेंगे, अमाल करेंगे, सदका खैरात करेंगे, जिस जन्नत में जाने के लिए रात दिन कोशिश कर रहे हो, उसका मालिक कौन? उसका मालिक कौन है? हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन है, सैयदा फ़ातिमा है। अगर दुनिया में उनसे रिश्ता नहीं जोड़े, उनसे मोहब्बत नहीं करे, उनका नहीं हुए, उनकी ग़ुलामी इख्तियार नहीं करे,
کبھی ان کے بچوں کو گالی دینا، کبھی انہیں برا بھلا کہنا. وہ بھی ہمارے جیسے تھے کہ شخص تھے، وہ بھی نماز پڑھ کے یا زکوٰۃ دے کے خیرات کر کے اتنے بڑے مقام پہ گئے. معاذ اللہ ہم بھی کریں گے تو ہم بھی وہی بنیں گے. یہ خیال باطل ہے، بدبختی کا ہے. یہ خیال یہ یزیدوں والی سوچ ہے. یہ یزیدوں والی سوچ ہے. یزیدیوں کو بھی صرف اللہ چاہیے تھا، امام حسن کو اور حسین کی انہیں غرض نہیں تھی. اس واسطے تو شہید کیے. نہیں، شہید کس واسطے کیے؟ وہ سن چکے تھے امام حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، تو جنت میں جانے کی خواہش ہوتی تو ان کی غلامی اختیار کرتے. میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے، سن چکے تھے. اگر آخرت میں ان کی غلامی چاہیے تو دنیا میں ان کی غلامی اختیار کر چکے ہوتے. اور یہ بھی سن چکے تھے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اگر ان کی سرداری قبول ہے اور جنت میں جانا چاہتی ہے عورت، تو وہ فاطمہ الزہرا کی غلامی اختیار کرنا ضروری ہے. تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب یہ مشورہ دیا گیا تو آپ نے اس مشورے کو قبول نہیں فرمایا. آپ نے اپنے سارے قافلے کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. جب آپ روانہ ہونے لگے تو اس وقت قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے آپ گھر سے نکلے. کون سی؟ مدینے سے جب آپ نکل رہے تھے تو آپ نے قرآن پاک کی 20ویں پارے کی سورہ القصص کی آیت نمبر 21 اور 22 کا جو حصہ ہے اس کو تلاوت کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے نکلے. یہ وہ آیتیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر چھوڑ کر مدین کی طرف جا رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کی طرف جب جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے تلاوت فرمایا تھا. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ہے. وہ آیتیں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے نکل پڑے. وہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال ربی نجنی من القوم الظالمین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. کیا؟ اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل. اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے امید ہے. یہ دعا فرمائی آپ نے پہلے حصے میں، آیت کے پہلے حصے میں 21ویں آیت کے حصے میں کیا فرمائے؟ دعا فرمائے کہ اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. پھر اس کے بعد آیت نمبر 22 کے اگلے حصے میں فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ ہی دکھائے گا. مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ ہی دکھائے گا. یہ کلمات سید الشہداء امام حسین علیہ السلام تلاوت کرتے 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 مدینے سے نکل پڑے. تو جب آپ نکلے تو یہ 60 ہجری تھی. کتنی؟ 60 ہجری تھی. اور 5 تاریخ 60 ہجری کو آپ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ کی طرف نکلے. جب آپ مکہ پہنچے تو اس وقت کیا ہوا تو یہ بیان ہم کل سنیں گے. جب آپ مکہ پہنچے تو مکہ پہنچنے کے بعد کیا ہوا، وہاں کیا معاملہ پیش آیا، پھر وہ کربلا کے واقعے تک کیا کیا واقعات پیش آئے، یہ ہم کل کی نشید میں سنیں گے انشاءاللہ تعالی. اب چونکہ آج محرم کی 2 تاریخ ہے تو یہ کربلا کا معرکہ، یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ محرم کے 1 تاریخ سے ہی شروع ہوئی تھی. محرم کی 1 تاریخ سے ہی لوگ شہید ہونا شروع ہو گئے تھے. تو میں نے کل 1 تاریخ کو کون شہید ہے یہ بیان کیا تھا. آپ جو نئے ہیں ان کے واسطے بیان کر دوں کہ یہ محرم کی 1 تاریخ کو یہ بدھ کا دن تھا. 61 ہجری شروع ہو چکی تھی. محرم کا مہینہ بدھ کا دن دوپہر سے لے کر رات تک 4 لوگ شہید ہوئے تھے محرم کی 1 تاریخ کو، جو کل کا جو دن گزرا. تو اس دن حضرت حر بن یزید رباہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہید ہوئے تھے. پھر ان کے بھائی حضرت حر کے ایک بھائی حضرت مصعب یہ شہید ہوئے تھے. پھر ان کے بیٹے حضرت حر کے ایک بیٹے، ان کا نام ہے حضرت علی، ان کا نام حضرت علی بن حر رباہی، یہ ان کا نام ہے. پھر حضرت حر کے ایک غلام، ان کا نام ہے عروہ بن قبوس حبشی. یہ حر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں. یہ 4 لوگ شہید ہوئے، جن میں حضرت حر کی عمر 75 برس کی تھی. کتنی؟ 75 ایئر ان کی عمر تھی. 75 برس کے تھے. وہ بدھ کے دن دوپہر کے وقت جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت وہ شہید ہوئے. پھر ان کے جو بھائی تھے ان کی عمر تھی 67 ایئر. یہ بدھ کے دن عصر کے وقت ان کی شہادت ہوئی.
پھر ان کے جو بیٹے تھے حر کے، ان کی عمر تھی 52 برس کی، وہ بدھ کے دن شام میں شہید ہوئے رات کے وقت میں۔ پھر ان کے جو غلام تھے ان کی عمر تھی 79 ایئر، 89 برس، ایک کم 80 سال ان کی عمر تھی، تو وہ بھی بدھ کے دن شام میں شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد 2 محرم کا دن شروع ہوا، 2 محرم کو کل 5 حضرات شہید ہوئے۔ 2 محرم کے دن 5 لوگ شہید ہوئے۔ 2 محرم کو جمعرات کا دن شروع ہوا، نماز فجر سے پہلے سے لے کر، نماز فجر کے پہلے یزیدیوں نے حملہ کر دیا، تو اس نماز فجر کے پہلے سے لے کر مغرب کے بعد تک یہ جنگ شروع رہی۔ مغرب کے بعد تک 5 حضرات شہید ہوئے، جن کے نام ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت ہجرت سے 2 سال قبل ان کی ولادت ہوئی تھی، جو ہجری جہاں سے شروع ہوئی تھی، ہجرت شروع ہونے سے 2 سال قبل ان کی ولادت ہوئی تھی، تو ان کی عمر بنتی ہے 62 ایئر، کتنے 62 سال ان کی عمر تھی۔ جمعرات کا دن نماز فجر سے پہلے آپ شہید ہوئے۔ پھر دوسرے جو شہید ہوئے حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 10 صفر کو، صفر کی 10 تاریخ ہجرت سے 5 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی۔ ہجرت سے 5 سال پہلے انہوں پیدا ہوئے تھے، تو ان کی عمر تھی 65 برس، کتنے 65 ایئر۔ جمعرات کے دن اشراق کے وقت سے پہلے، یعنی صبح کی نماز اور اشراق کے درمیان ان کی شہادت ہوئی۔ پھر جو تیسرے ہیں حضرت ہاشم بن عتبہ مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ہاشم بن عتبہ مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 27 ماہ محرم 12 ہجری میں آپ پیدا ہوئے تھے، 12 ہجری میں آپ پیدا ہوئے تھے، تو ان کی عمر تھی 48 ایئر، کتنا 48 سال ان کی عمر تھی۔ جمعرات ظہر تک لڑے اور شہید ہوئے، جمعرات کے دن ظہر تک لڑے اور آپ نے شہادت پائی۔ پھر ان کے بعد چوتھے حضرت ہیں حضرت قارب، ان کا نام ہے حضرت قارب۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے غلام تھے، یہ امام حسین علیہ السلام کے غلام حضرت قارب۔ ان کی ولادت 4 ہجری میں ہوئی تھی، 15 محرم کو 4 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی، اور اس وقت جب آپ نے شہادت پائی تو 56 برس کے تھے آپ، کتنے 56 برس آپ کی عمر تھی۔ تو جمعرات ظہر سے شام تک لڑے، جمعرات کے دن ظہر سے لے کر شام تک آپ نے جنگ کی، اور مغرب کے قریب آپ شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد 5ویں جو حضرت تھے حضرت بریر بن خفیر حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بریر بن خفیر حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہجرت سے 9 سال قبل 11 محرم کو آپ کی ولادت ہوئی تھی، ہجرت سے 9 سال قبل۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کی عمر تھی 69 ایئر، کتنے 1 کم 70، 69 برس آپ کی عمر تھی۔ جمعرات کے دن نماز مغرب کے بعد آپ شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد محرم کی 3 تاریخ کو جمعرات کا جب دن شروع ہوا، رات ختم ہوئی، اب مغرب کے بعد یہ چاند کے حساب سے دن لکھا گیا ہے۔ اب جمعرات کے دن شام سے لے کر پھر 3 تاریخ تک، 3 تاریخ کی صبح تک کتنے حضرات شہید ہیں، یعنی محرم کی 3 تاریخ کو کتنے حضرات شہید ہوئے، یہ میں کل بتاؤں گا، اور ان کے نام اور ان کی عمریں کیا تھی، یہ بھی میں کون سے وقت سے کون سے وقت تک وہ لڑے اور شہید ہوئے، تو یہ بھی میں کل بتاؤں گا کل کی نشست میں۔ اب یہ جو 5 حضرات ہیں ان کے نام سے ہم فاتحہ کریں گے، ان کے نام سے فاتحہ کریں گے، ان کے واسطے ایصال ثواب کریں گے، اس کے بعد شہدائے کربلا پر صلاۃ و سلام ہوگا، دعا ہوگا۔